جہاں بہادر خان مہروش کو وہاں دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، ویسا ہی شوق مہر کو بھی لگا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ہاؤس ٹاپ کے دوران اسے ایک پیشنٹ کو وہاں لایا گیا تھا جس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا، مگر اس شخص کی دہشت نے سب کو منہ بند کرنے پر مجبور کر دیا، اور سونے پر سہاگا وہ علاج کے لیے کسی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ جب مہروش وہاں پہنچی تو ایک بندے کو یوں کھلے عام گڈنا کرتی کرتے دیکھ اس کا ازلی غصہ کود کر آیا تھا۔ یہ یہاں اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے آپ نے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ ایک ہاسپٹل ہے اور یہاں اور بھی مریض علاج کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے رش لگ چکا ہے۔ برائے مہربانی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں یا یہ غنڈہ گردی باہر سڑک پر جا کر کیجیے، اس نے اندیکھے انداز میں کہا تو بہادر خان اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ جہاں کسی ڈاکٹر کی اس سے ایسے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہاں ایک عام سی نئی ڈاکٹر اسے کھری کھری سنا رہی تھی۔ بہادر خان اس کے ساتھ آئے بندے حیرت سے اپنے مالک کو دیکھ رہے تھے جو چپ چاپ اس لڑکی کی اتنے باتیں سنے جا رہا تھا، ورنہ جو آج تک بہادر ان کے سامنے بولا تھا وہ اگلے ہی منٹ زمین کی خاک میں ملا دیا جاتا تھا۔ ہمارا علاج بھی تم ہی کرے گا اور ہمارے بازو سے گولی بھی تم ہی نکالے گا۔ وہ نہ صرف اس کی بات مان کر خاموشی سے سائڈ پر ہو گیا تھا، بلکہ اپنے علاج کا بھی اسی سے کہنے لگا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میرا نہیں خیال کہ میں آپ کا علاج اس طرح سے کر پاؤں گی جس طرح سے میرے سینئرز ڈاکٹر کرتے ہیں۔ میں ابھی یہاں نئی ہوں۔ مہروش نے اس ٹیڑھی کھوپڑی کو سمجھانا چاہا۔ ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم علاج کرائے گا تو تم سے، ورنہ یہاں کسی کا علاج نہیں ہونے دے گا، اس نے ہوا میں ایک فائر کرتے کہا۔ اس انسان کو اپنی ضد پر اڑا دیکھ کر ڈاکٹر مہروش کو اپنے ساتھ آنے کی منت کی تھی۔ ڈاکٹر کے اصرار کرنے پر مہروش پورے آپریشن کے دوران ان کے ساتھ وہاں موجود رہی، جبکہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اسے ہی دیکھتا رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو مہروش وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اسے لاکھ ڈھونڈنا چاہا مگر مہروش یہاں اسے نہیں ملی۔ وہ کافی دن تک اس ہسپتال میں بھی آتا رہا، مگر وہاں سننے کو ملا کہ اس نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے، جو بہادر خان کے دل میں پھوٹتی محبت کے کونپل کو کچل گیا تھا۔ اور اب اسے یہاں دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ مجھے پہلے یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سر پھری لڑکی تمہاری بہن ہے۔ جیسا بھائی ویسی بہن۔ اپنی بہن کو سمجھا دینا، اگر آئندہ اس نے گلمنے کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں کو باز نہیں رکھوں گی۔ اپنے طریقے سے سمجھا لو اسے، ورنہ اگر میں سمجھانے پر آئی تو اسے میرا طریقہ خاصا پسند نہیں آئے گا۔ مہروش ایک ایک لفظ جو آ کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بہادر خان پیچھے مسکراتا رہ گیا۔ لالا، اس لڑکی نے تمہاری بہن کو مارا اور تم اسے یوں جاتا دیکھتے رہے ہو، اسے کچھ کہا بھی نہیں؟ سرین نے تن فن کرتے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ آئندہ ہم تمہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا نہ دیکھے، ورنہ اس کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ آج صبح مہروش جلدی ہاسپٹل آ گئی تھی۔ صبح سے دوپہر تک کام کرنے کے بعد اسے اپنے جسم میں شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ کیفے میں کچھ کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بسکٹ کھا رہی تھی کہ ایک نرس بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی چلیے، ایک حاملہ خاتون آئی ہیں، ان کے پیر میں گرنے کی وجہ سے موچ آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیر سوجن کا شکار ہو چکا ہے اور وہ کسی سے دوائی بھی نہیں لگوا رہی، بہت چلا رہی ہیں اور نہ ہی کسی کو قریب آنے دے رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس کی بات سنتے مہروش جلدی سے اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالتے اس کے ساتھ گئی۔ میرے پاس مت آنا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، حمزہ کچھ کرو، میرا پاؤں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی جب مہروش اندر داخل ہوئی اور اس کی آواز سنی۔ اور اس کی آواز سنی، وہ جہاں تھی وہیں اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے روپ میں مہروش کو اپنے سامنے دیکھ کر رمشا اپنا ہر دکھ درد بھول کر ایک جگہ ساکن ہو گئی اور مہروش کو دیکھنے لگی۔ مہر، تم ٹھیک ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ یقین تو اسے یہاں دیکھ کر حمزہ بھی ہوا۔ مہروش بغیر کچھ کہے آگے آئی تھی اور اس کے پاؤں کا معائنہ کیا اور اسے مرہم لگا دی تھی، جبکہ اس عمل کے دوران رمشا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بہانا تو جیسے وہ بھول ہی گئی۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ آخر مہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں چلی، اس وقت وہ کہاں رہ رہی تھی۔ اسے سب سوالوں کے جواب چاہیے تھے جن کے جواب صرف مہر ہی دے سکتی تھی، جو منہ پر چپ کا تالا لگائے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر کچھ کہتی، اس کا فون بلنک ہوا تھا۔
جیسے اس نے فون اٹھایا، گلمنے کی روتی آواز اور اس کی کہی ہوئی بات نے مہروش کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ مہر جلدی گھر آ جاؤ، زمارے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سانس نہیں لے رہا، اس کی دھڑکن نہیں چل رہی، وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، زمارے، جبکہ مہروش کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے تھے۔ گلمی نے بہادر کے ساتھ فوراً اسے ہسپتال لے آؤ، زمارے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس کسی طرح اسے یہاں لے آؤ گلمی نے، تم مجھے سن رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ چیختے ہوئے بولی، اور یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی اور باہر کی طرف بھاگی تاکہ آپریشن کی تیاری کر سکے۔ پیچھے ہی حمزہ بھی گیا تھا رمشا کے کہنے پر، کیونکہ وہ اس وقت مہوش سے کچھ میں ہی پوچھ سکتا تھا۔ باقی باتیں وہ اسے بعد میں پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ابھی نہ وقت ایسا تھا نہ ماحول۔ زمانے کو فوری طور پر ہسپتال لایا گیا۔ یہ میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا وش؟ یحییٰ نے بڑی آس سے اس سے پوچھا۔ آپ فکر مت کریں لالا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ میم آپ آگے نہیں جا سکتی، نرس نے اس کے آگے آتے اسے روکا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتی؟ ہٹیے راستے سے، کیا ہوا آپ کو؟ دکھ نہیں رہا بچے کی حالت کتنی کریٹیکل ہے؟ مہوش نے نرس کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں میم، آپ نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے، انہوں نے ابھی تک آپریشن کی فیس نہیں بھری اور ڈاکٹر بھی اس کا آپریشن تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پیسے نہیں بھرتے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس حالت میں آپ ایسی باتیں سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ جیسے ہی مہوش اسے ہٹانے آگے بڑھی، یحییٰ نے اسے پکڑا۔ وش میں پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم ڈاکٹر سے بات کرو۔ یحییٰ نے شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بہنے سے روکا۔ کتنا بے بس باپ تھا وہ، جو چاہ کر بھی اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ساتھ وش کا بھی خیال کرنا تھا، جس کا خود کا 8واں ماہ چل رہا تھا اور وہ خود کی حالت کی پرواہ کیے بغیر زمارے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر، یہ نرس کیا کر رہی ہے؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ میری پے میں سے کاٹ لیجیے گا، مگر خدا را اس بچے کو یوں بے حال نہ چھوڑیں۔ مہروش نے نم آنکھوں سے کہا۔ مہر، اول تو یہ رول کے خلاف ہے، دوسرا ابھی آپ کی اتنی پے نہیں کہ آپ 5 لاکھ ادا کر پائیں، اور تیسری اور سب سے اہم بات، اس وقت ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ کے لیے ہارٹ موجود نہیں ہے، وہ ساتھ والے علاقے میں ہے، اور جیسی بچے کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا وہ سروائیو کر پائے۔ ڈاکٹر کے شفاف الفاظوں نے وہاں کھڑے ہر شخص کا دل دہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر، آپ مجھے وہاں کا پتہ دیں، میں خود لے آؤں گی ہارٹ، مگر آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ پھر آپ اس کا علاج کریں گے۔ مہوش نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایز یو وش۔ ڈاکٹر کہتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ بہادر خان کو وہاں چھوڑے یحییٰ کے ساتھ اس جگہ جانے کو نکلی تھی جہاں ان کا ہارٹ تھا۔ وہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ لوگ وقت پر وہاں پہنچ بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ یار کہاں ہے یہ حسینہ، اور اس نے اتنی سنسان جگہ کیوں بلایا ہمیں؟ شمس نے اس سنسان سے کھنڈر نما کارخانے میں داخل ہوتے ناک بھون چڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے جالا صاف کرتے روما سے کہا، جو خود ناک پر ہاتھ رکھے بدبو برداشت کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کیا کہنے بلایا اس نے، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس اس نے یہ کہا کہ مہر کے بارے میں کچھ ضروری بتانا ہے جو فائدہ مند ہو۔ اس نے ناک چڑھاتے کہا، کیا پتا جائیداد کی خوشخبری دینی ہو؟ شمس نے خوشی سے ہاتھ ملتے کہا، اور کیا پتا تم دونوں کا عبرتناک انجام ہونا ہو۔ داؤد کی آواز پر وہ ایسے شوق سے پلٹے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تو تم؟ دونوں کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا، ہاں میں تمہاری موت۔ جیسے ہی داؤد نے اشارہ کیا، ان دونوں کے نیچے سے زمین کھسکی اور وہ دونوں نیچے گڈھے میں جا گرے جہاں کاکروچ اور بچھو تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان حشرات اور جانوروں نے ان دونوں پر چڑھنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ دونوں کے دل لرزا دینے والی چیخیں وہاں گونج اٹھیں۔ داؤد، ہمیں جانے دو داؤد، پلیز، میں ماں ہوں تمہارے بچوں کی۔ روما حلق کے بل چیخی، ڈر کے مارے وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ تم نے رحم کیا اپنے سگے بچوں پر، میری مہر پر؟ تمہاری وجہ سے میں آج اپنی مہر سے دور ہوں، تو پھر میں تمہیں کیسے خوشیوں میں رہنے دیتا جو فساد کی جڑ ہے؟ اس نے صفاق لہجے میں کہتے گڈھے پر جالی کھسکا دی۔ داؤد، مجھے نکالو ورنہ میں تمہیں اندر کروا دوں گا، تو جانتا نہیں ہے مجھے۔ شمس چیخا، بھونکتا رہ، کیونکہ کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہے، اور ویسے بھی اپنی عزت پر میلی نگاہ رکھنے والے کا میں یہی حال کرتا ہوں۔ داؤد وہاں سے یہ کہتا جا چکا تھا جبکہ پیچھے صرف ان دونوں کی دردناک چیخیں اور مدد کی پکار رہ گئی تھی۔ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، بس انتظار تھا تو مہر کا، جو اس سے روٹ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے کا سفر کر کے اسے ہسپتال میں موجود تھے جہاں ہارٹ تھا۔
وہاں بھی لوگوں کی ایک ہی رٹ تھی، پیسہ۔ خدارا رحم کرے، میرا بچہ موت کے منہ میں ہے، وہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، مہر نے اشک بہاتے کہا۔ صبح سے بھاگ دوڑ کرتے اسے چکر آنے لگے تھے۔ وہ گرنے لگی تو یحییٰ نے اسے کندھوں سے تھاما۔ بی بی پیسے تو پیسے ہیں، ہمیں دو اور لے جاؤ دل۔ 3 لاکھ وہ جمع کروا چکا تھا، باقی بچے تھے 2 لاکھ جن کا انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ یہ انگوٹھی رکھ لیں، یہ ہیرے کی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ اسے بیچ کر پیسے لا سکیں، میں یہ دوبارہ لے جاؤں گی۔ مہر نے داؤد کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی کو بطور گروی رکھوایا کہ نہ کرتے بھی اس لڑکے کو ماننا ہی پڑا۔ وہ آنسو پوچھتے وہاں سے کسی سے ٹکرا کر گزری، مگر اس کے پاس پلٹنے کا وقت نہ تھا۔ اگر پلٹ کر دیکھتی تو پتہ چل جاتا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، داؤد ہے۔ مہر کو اپنے سے دور جاتا دیکھ داؤد کے منہ سے شکستہ لفظوں میں نکلا۔ داؤد بے یقینی کے عالم میں مہر کو دیکھ ہی جا رہا تھا۔ کیا وہ مہر ہی تھی؟ اس کی مہر، اس کی بیوی، اس کی محبت؟ اور اگر تھی تو پھر اس کے ساتھ کون تھا؟ نہیں، وہ مہر نہیں ہو سکتی۔ اس نے سرگوشی کی۔ مگر میری آنکھیں مہر کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اس نے کشمکش کے عالم میں خود سے کہا۔ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی مہر میم کو یہاں سے جاتے دیکھا۔ جنید ہڑبڑا کر اس کے پاس آتا بولا، چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ تو وہ مہر ہی تھی۔ داؤد ہولے سے بڑبڑایا، سر اگر آپ نے میم کو دیکھ ہی لیا تھا تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ جنید نے جھنجھلا کر پوچھا تو داؤد ہوش میں آیا اور فوراً باہر کو بھاگا جہاں مہر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شٹ، میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ میری مہر میرے سامنے تھی اور میں اسے چھو تو کیا مل بھی نہیں پایا۔ تف ہے تجھ پر داؤد، تف ہے۔ اس نے ماتھا مسلتے کہا، سر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھیں؟ کیا آپ نے دیکھا؟ جنید نے فوراً داؤد سے پوچھا جو چونک کر سیدھا ہوا اور اندر ریسیپشنسٹ کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ داؤد نے پھولتے سانس کے درمیان پوچھا۔ او بھائی صبر، یہاں تو کتنی لڑکیاں آئیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اب کیا میں ہر لڑکی کا حساب رکھوں گا؟ اس نے تب کر آگے سے جواب دیا تو داؤد کا دان کچکچا کر رہ گیا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس نے ہیرے کی انگوٹھی تمہیں دی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اب سچ سچ بتاؤ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ داؤد کے سرد لہجے میں کہنے پر اس نے اوپر سے نیچے تک داؤد کو دیکھا۔ کون ہو بھائی، اور میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا تو داؤد کو اپنا صبر صاف صاف ہاتھوں سے چھوٹتا محسوس ہوا۔ دیکھ صاف بتا رہا ہوں، جو یہاں سے گئی ہے وہ میری بیوی تھی، اور اگر اب تو نے دوسرا سوال کیا تو تم کسی سے کچھ پوچھنے لائق نہیں رہو گے۔ اب جلدی بتا دے کہ وہ کیا کہہ کر گئی ہے، ورنہ اگلے سیکنڈ مجھے تجھے اوپر پہنچانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کی کمر سے لگاتے مسکراتے لہجے میں کہا، یہاں تک کہ اس آدمی کا سانس تک سوکھ گیا۔ بتاتا ہوں۔ اور اس نے فوراً سب فرفر بتا دیا۔ وہ عورت اپنے بچے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے دل مانگنے آئی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تبھی وہ مجھے اپنی ہیرے کی انگوٹھی گروی رکھوا کر گئی تاکہ جب اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ مجھے لوٹا دے۔ اس نے تھوک نکلتے کہا، بچہ؟ کون سا بچہ؟ مہر اور میرا تو کوئی بچہ نہیں، پھر مہر کس کے ساتھ تھی؟ داؤد کا سر پھٹنے کو ہوا تھا۔ جنید کچھ بھی کرو، ڈھونڈو مہر کو، ورنہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کر بیٹھوں گا، اس نے شکستہ لہجے میں کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ پیچھے جنید اسے تعصب سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ مہر لوگ جیسے ہی دل لے کر وہاں پہنچے تو ڈاکٹرز ہمارے کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے۔ 4 گھنٹے دیکھ چکے تھے مگر ڈاکٹرز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مہر کا پریشانی سے برا حال تھا۔ بہادر خان اور یحییٰ دیوار سے ٹیک لگائے پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے، جبکہ گلمنے کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، اس لیے اسے نیند کا انجیکشن لگا کر مہر وارڈ میں چھوڑ آئی تھی اور خود آپریشن تھیٹر کی لال روشنی کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی جان اٹکی تھی۔ زمارے اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ جب بھی وہ اسے مورے کہہ کر پکارتا تو اسے ہمیشہ ریان اور ایان کی یاد آتی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو وہ سب فوراً ڈاکٹرز کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر زمارے کیسا ہے؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ سب نے ایک ساتھ سوال کیا تھا جبکہ ڈاکٹر تعصب سے انہیں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری ٹو سے مہر، زمارے کی باڈی آگے سے رسپانس نہیں کر رہی۔ ہم نے ہارٹ اور ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے مگر ہمیں ڈر ہے کہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ ڈاکٹر کے لفظوں نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی کہ وہ پیچھے کو لڑکھڑائی۔ یحییٰ بھی نیچے بیٹھ چکا تھا، اس میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ بچی۔ اب بھلا وہ گلمنے کو کیا جواب دے گا جس کی امیدیں اسی سے ٹکی تھیں؟ جنید بچے کہاں ہیں؟ داؤد نے گھر آتے ہوئے خاموشی محسوس کی تو پوچھا، سر بوا آپ سے پوچھ کر ہی تو بچوں کو دوسرے علاقے میں اپنے گھر لے کر گئی ہیں تاکہ بچوں کا دل بہل سکے، کیونکہ وہ مہر میڈم کے جانے سے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی طبیعت بھی کافی بگڑ گئی تھی۔ آپ سے وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، تبھی تو انہیں بوا اپنے ساتھ لے گئیں اور آپ نے بھی اجازت دے دی تھی بچوں کے کہنے پر۔
جنید نے اسے یاد دلایا تو داؤد کو یاد آیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ مہر کے جانے کے بعد ان کے گھر کا شیرازہ بگڑ کر رہ چکا تھا۔ مہر تھی تو خوشیاں تھیں، اور اب مہر نہیں تھی تو خوشیوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پلیز واپس آ جاؤ مہر، داؤد نے اپنے دل میں کہا۔ ٹک ٹک ٹک، دروازہ کھٹکنے کی آواز پر مہر، جس نے گلمنے کو بمشکل ہی سلایا تھا، چونک کر اٹھی۔ زمارے کی حالت کے بعد گلمنے پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی یا پھر زمارے کی تصویروں کو ہی دیکھتی رہتی۔ وہ خود کو زمارے کی حالت کا قصوروار سمجھنے لگی تھی، مگر اس وقت میں مہر نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ مہر اس پر لحاظ صحیح کرتے باہر گئی، اور جیسے اس نے باہر کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود چہروں کو دیکھ کر اس کے دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ ان دو چہروں کو دیکھنے کی اس نے کتنی تمنا کی تھی، اور یہ تمنا، یہ خواہش اس کی اب جا کر پوری ہوئی تھی۔ کیا خواب اس طرح بھی حقیقت میں بدلتے ہیں؟ اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے سوچا، جو ماما ماما کی گردان کرتے لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس سے جا لپٹے۔ ماما کہاں چلی گئی تھی آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنا ڈر گئے تھے، ایان نے روتے ہوئے کہا۔ ماما اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے، بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کہیں نہیں ملی۔ ریان نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کا دامن اس کے ہاتھوں میں دبوچتے کہا، جیسے اس کے چلے جانے کا ڈر ہو۔ وہ دونوں ہی اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ مہر نے خود بھی انہیں محبت سے اپنی چھاؤں میں بٹھایا ہوا تھا۔ میرے بچے، میرے پیارے بچے، وہ بار بار ان کا ماتھا چومتی۔ ممتا کی پیاس تھی کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن تم لوگ یہاں پہنچے کیسے؟ کس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے ایک دم چونکتے ہوئے ان دونوں کو پیچھے کرتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ اس تک پہنچ چکے تھے تو پھر تو داؤد بھی آسانی سے اس تک پہنچ سکتا تھا، اور اس بات نے اسے پریشان کر دیا۔ میں لے کر آئی ہوں انہیں یہاں۔ اس نے دروازے کی طرف چونک کر دیکھا تو بوا نے اندر داخل ہوتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، بوا آپ؟ اس نے حیرانی سے کہا، کیونکہ یہاں کا پتہ تو اس نے بوا کو بھی نہیں دیا تھا۔ ڈرو مت بیٹا، تمہارے یہاں ہونے کا علم داؤد کو نہیں ہے۔ مجھے تو بچوں نے تمہارا پتہ دیا اور میں فوراً انہیں تمہارے پاس لے آئی۔ تمہاری دوری سے بچے کملا کر رہ گئے تھے، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی، یہاں تک کہ داؤد سے بات کرنا تک چھوڑ چکے تھے کہ جب تک ہماری ماں کو واپس نہیں لاؤ گے تو تب تک بات نہیں کریں گے۔ بوا کے کہنے پر ایک نظر اس نے ریان اور ایان کو دیکھا، جو بے انتہا خوشی سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سوتیلے تھے وہ، اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کر قدر بھی اس کی انہی دو رشتوں نے کی تھی۔ اس کے لیے اپنے سگے باپ تک سے ناراضگی مول لے لی تھی۔ بیٹا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ مہر نے انہیں گلے لگا کر نم آنکھوں سے پوچھا۔ کیونکہ ہماری ماما سب سے بیسٹ ہیں، اور آپ بھی تو ڈیڈ سے ناراض ہو کر گئی تھیں کیونکہ انہوں نے گندی آنٹی کی وجہ سے آپ کو ڈانٹا، تو پھر ہم ان سے کیوں بات کرتے؟ ایان نے منہ بسوڑتے کہا تو ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ مگر تم لوگوں نے ابھی تک نہیں بتایا کہ یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر مہر کی طرف دیکھتے یک زبان ہو کر بولے، ہمیں آپ کے بارے میں زمارے نے بتایا تھا۔ زمارے نے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ معصوم تو کوما میں تھا، پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مگر کب بتایا؟ وہ بے چینی سے بولی، 1 ویک پہلے اس کی ویڈیو کال آئی تھی، پھر اسی نے ہمیں بتایا تو ہم بہت شوق ہوئے، لیکن جب اس نے آپ پر کیمرہ کیا تو پھر ہمیں یقین آیا کہ آپ واقعی یہاں ہو۔ اس نے ہم سے کہا تھا جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جاؤ، ہم اپنی دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ریان نے بتایا تو وہ اداس ہو گئی۔ کچھ دنوں میں جو بچہ اس کی جان بن گیا تھا، اس کی اداسی دور کرنے کے لیے اس نے اتنے جتن کیے، اور اب جب اس کی اداسی دور ہو گئی تھی تو وہ خود اس سے بہت دور چلا گیا تھا، جس نے مہر کے دل کو اور غمگین کر دیا۔ مگر ماما وہ ہے کہاں؟ ان دونوں کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور بولی، بیٹا بھائی کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے وہ ہاسپٹل گیا ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو فوراً آ جائے گا۔ اس نے اپنے آنسو زبردستی صاف کرتے کہا۔ کیا ماما اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ریان نے پریشانی سے پوچھا تھا تو ایان بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ساری باتیں ادھر ہی کر لو گے یا اندر بھی چلو گے؟ چلو آؤ اندر، میں اپنے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں بنا کر کھلاتی ہوں۔ اس نے ریان کی بات کو نظر انداز کرتے کہا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر جان چکی تھی کہ مہر صرف اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جان بھی جڑی تھی، اور وہ خوش تھیں کہ چلو کوئی کڑی تو ہے داؤد اور مہر کے درمیان جو انہیں ملانے کا ذریعہ بنے گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مہر یہ ذریعہ بھی ختم کر دے گی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، یحییٰ داؤد کے بچوں کو دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مہر کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جسے چپ لگ چکی تھی، کیونکہ یحییٰ نے اسے داؤد سے جڑی ہر چیز سے دور رہنے کا کہا۔ کیا داؤد بھی جانتا ہے کہ یہ دونوں یہاں ہیں؟
کیا وہ تمہارے اس پتے سے واقف ہو چکا ہے؟ یحییٰ نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، داؤد کو نہیں پتا کہ یہ لوگ یہاں ہیں، اور انہیں بھی زمارے نے ہی بتایا ہے یہاں کا پتہ۔ زمارے کے ذکر پر یحییٰ کی آنکھوں میں درد اٹھا تھا جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی حرکت صرف زمارے ہی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بچے کی ہر ایک عادت سے واقف تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یحییٰ مہر پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہر خود اپنی رضامندی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس لیے وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا جہاں اسے اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا تھا۔ مہر انہیں اندر لے گئی تھی اور ان دونوں کے پسند کا کھانا بنا کر آج مہر نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جنہوں نے نہ جانے کتنے ماہ بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور کھاتے بھی کیوں نہ، کھلانے والی ان کی ماں جو تھی۔ بوا نے بھی مہر کے کہنے پر چپ سادھ لی تھی۔ نہ ہی مہر کے وہاں ہونے کا کسی کو علم تھا، نہ ہی کسی نے بتایا۔ حمزہ اور رمشا اسے لاکھ سمجھاتے کہ وہ داؤد کے پاس لوٹ جائے، مگر وہ بھی اس بار ضد پر اڑی تھی کہ داؤد اسے خود ڈھونڈے اور اپنی محنت سے گھر لے کر جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تیسرا ان کے درمیان آئے، کیونکہ اب مہر کسی بھی طرح اپنی عزت نفس پر کوئی ٹھیس برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ داؤد ایک بار ہی اس کے پاس آئے اور ساری تلخیاں ان دونوں کے درمیان سے مٹا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا اور 2-3 ماہ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ آج مہر کی ڈلیوری تھی، سب پریشان حال آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے۔ اس عرصے میں گلمنے نے مہر کا اپنی سگی بہنوں کی طرح خیال رکھا۔ زمارے کے بے ہوش وجود کے پاس وقت گزارنے کے ساتھ وہ مہر کا بھی بھرپور خیال رکھتی۔ وہ جانتی تھی اس وقت میں مہر کو داؤد کی ضرورت ہے، مگر اس کی عدم موجودگی میں گلمنے نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوری برداشت کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر بھی اپنا بچہ کھو دے، اس لیے وہ تمام تر سہولیات اسے فراہم کرتی جو کبھی اسے میسر نہ تھیں۔ اب بھی وہ پریشانی سے باہر کھڑی اس کے لیے دعا گو تھی جب ڈاکٹرز دروازہ کھول کر باہر آئی اور ایک گول مٹول سا سرخ و سفید وجود لا کر یحییٰ کی باہوں میں دیا۔ مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے۔ یحییٰ کی خوشی کے مارے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں چھلک پڑیں۔ رمشا اور حمزہ بلونز اور پارٹی پاپرز لے کر دھاوا بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جہاں مہروش نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رمشا اور حمزہ نے غبارے اطراف میں لگا دیے تھے، جبکہ ریان اور ایان نے ایک ساتھ پارٹی پاپرز پھوڑے تھے، جس سے چاروں طرف کا ماحول خوشگوار بن گیا تھا، جبکہ بہادر خان اس خوبصورت لمحے کو فون میں قید کر رہا تھا۔ گلمنے بھی مہر کی خوشی میں خوش تھی۔ یحییٰ نے سب سے پہلے اپنی گود میں بھرا نازک وجود جا کر مہروش کی گود میں ڈالا، جسے دیکھ کر مہر کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس بچی نے پہلی بار آنکھیں کھولتے مہر کو گھور کر دیکھا۔ ماں کے لمس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس کی شکل خوب داؤد سے ملتی تھی، جسے دیکھ کر مہروش اور افسردہ ہو گئی، مگر اس نے اگلے ہی لمحے اپنی اداسی کو جھٹکا اور اس پیاری سی پری کا ماتھا چوما اور اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کیا۔ مگر یہ سکون صرف کچھ لمحوں کا ہی تھا۔ مہر نے گہری سانس بھرتے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا سوچا اور اپنی جگہ سے ہمت کرتی اٹھی۔ درد سے اس کے چہرے پر ضبط کے تاثرات ابھرے تھے۔ سارے اسے وہیں رکنے کا کہنے لگے، مگر وہ ایک کی بات نظر انداز کرتی اٹھی۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیٹ جاؤ، ابھی اسٹچز تازہ ہیں، تمہیں درد ہوگا۔ رمشا نے اسے گھڑ کر کہا، مگر وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور اس بچی کا ننھا وجود لے کر گلمنے کی طرف بڑھی، جو دروازے میں کھڑی نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اچانک مہر کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ حیران ہوئی۔ چونکی تو وہ تب جب مہر نے اس پری کا وجود اس کی گود میں ڈال دیا۔ گلمنے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر مہر چاہتی کیا ہے۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ گلمنے نے مہر کو روکنا چاہا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملوا رہی ہوں۔ اس کی بات پر گلمنے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گرتے چلے گئے۔ رمشا نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا، جو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ یحییٰ بھی حیرت زدہ تھا۔ کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا، جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کی گود میں ڈال رہی تھی، صرف اس عورت کا احساس کرتے جو اپنے بچے سے دور تھی اور اس کی دوری برداشت کر رہی تھی۔ مہر، ہم اسے نہیں لے سکتا۔ ہم تمہارے بچے کو تم سے دور کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ ہم بھی ایک ماں ہے، ہم بھی جانتا ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا لاکھوں کروڑوں بار مرنے کے مترادف ہے۔ اس نے روتے ہوئے مہر کو سمجھانا چاہا، جو اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی۔ تو کیا تمہیں میری بیٹی پیاری نہیں لگی جو تم اسے اس طرح کہہ رہی ہو؟
اس کی بات پر گلمن نے تڑپ کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو خدا کا تحفہ ہے، بالکل آسمان سے اترا پری جیسا، بلکہ اس کو کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ گل میں نے ان سے پوچھتے فوراً سے اس نازک وجود کو اپنی گود میں لے کر چٹا چٹ چوم لیا، جسے دیکھ کر مہر دل سے مسکرا دی۔ مہر، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یحییٰ نے بھی آگے ہو کر اسے سمجھانا چاہا۔ لالے، میں سب جانتی ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میری بیٹی آپ دونوں کے سائے میں خوش رہے گی، نہ ہی اسے کبھی کوئی تکلیف ہوگی، اور پھر بھلا میں اس سے دور تھوڑی جا رہی ہوں، میں بھی تو آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے ہی پلے بڑھے گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کی گود میں پلی بڑھی؟ اسے اس کی دوسری ماں پال رہی ہے، یہی میرے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ مہر نے اپنے جواب سے یحییٰ کو خاموش کروا دیا تھا، جبکہ بوا دل گرفتگی سے سوچ رہی تھیں کہ جب داؤد کو پتہ چلے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ماما، ہمیں بھی ہماری بہن دیکھنی ہے، ایان نے ننھے بازو آگے کرتے ہوئے کہا، تو گلمنے نے فوراً اس کو ایان کی گود میں دیا، جو اسے چٹا چٹ چومنے لگا۔ یہی حال ریان کا بھی تھا، دونوں اس کو چپک ہی گئے تھے، جبکہ بڑے سکون سے دونوں کو چھوٹی پری کے ساتھ ننھی شرارتیں کرتے دیکھ کر ہنس پڑے۔ یہ دونوں تو ابھی سے ہی اس ننھی پری کے لیے اتنا پوزیسو تھے، مہر سوچ کر پریشان ہو چکی تھی کہ بعد میں ان کا کیا حال ہوگا جب انہیں اپنی بہن سے دور جانا پڑے گا۔ رات کو ایان اور ریان مہر کے پاس لیٹے ہوئے تھے، صبح سے شام تک وہ ننھی پریشے کو چپکے رہتے تھے۔ اب بھی مہر انہیں زبردستی یہاں لے کر آئی تھی۔ ماما، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے؟ کیونکہ وہ تو ہماری بہن ہے نا؟ ایان معصومیت سے پوچھا، تو مہر نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، ایان بچہ، میں نے آج تو آپ کے منہ سے یہ بات سن لی، مگر آئندہ نہ سنوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ ہمارے زمارے کی حالت کیسی ہے۔ اس کی ماما اس کے لیے کتنا پریشان اور اداس رہتی ہیں۔ ان کے پاس ان کا کوئی دوسرا بچہ بھی نہیں، جبکہ میرے پاس آپ جیسے تو بہادر بہادر شیر ہیں، مگر ان کا کیا؟ وہ تو زمارے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہیں نا۔ اگر اب آپ پریشے کو بھی ان سے لے لو گے تو وہ کیسے رہیں گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی بات کو ریان اور ایان دونوں بہت ہی غور سے سن رہے تھے اور خاطر خواہ سمجھ بھی گئے تھے۔ مہر کی باتیں ایسی ہی گہری ہوتی تھی جو ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ جاتی۔ کیا اب بھی آپ دونوں کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے؟ مہر نے ان دونوں کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو دونوں نے ہی معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو ان کی ماں کہہ رہی تھی وہ 100% سچ تھا۔ اگر زمارے آج نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی ماں سے مل نہ پاتے۔ وہ زمارے ہی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے، اور اب انہیں زمارے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور اسی لیے وہ خاموشی سے اپنی بہن زمارے کی ماں کے حوالے کر چکے تھے، تاکہ وہ کبھی اداس نہ ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت کی یہ خوبی ہے کہ وہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ اور گزر چکا تھا۔ ریان اور ایان کو مہر سمجھا کر واپس بھجوا چکی تھی۔ اب وہ اس سے فون کال پر بات کر لیتے تھے، اور اگر زیادہ یاد آتی تو جنید کے ساتھ ملنے جلنے چلے آتے۔ ہاں، جنید بھی اس سچ سے واقف ہو چکا تھا، مگر مہر نے اسے قسم دے کر داؤد کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ مہر کا اس پر بہت بڑا احسان تھا، تبھی اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ بچوں نے داؤد سے بھی اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا تھا، وہ بھی مہر کے سمجھانے پر۔ اور ڈاکٹرز کی پارٹی تھی جہاں مہر بھی شریک تھی، اور شہر کے کئی بڑے بزنس مین بھی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ تبھی مہر رمشا کے ساتھ وہاں تیار ہو کر پہنچی، جہاں ہال کو نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا، جبکہ روشنیاں چاروں اطراف میں پھیل کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کا الگ جبکہ بزنس مینز کا الگ فلور پر فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ مہر کا دل صبح سے ہی آج ایک الگ لے پر دھڑک رہا تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ رمشا مہر سے ایکسکیوز کرتی تھوڑی دیر کے لیے حمزہ سے ملنے بزنس پورشن میں گئی۔ مہر کو ایک دم گھٹن ہونے والی تھی، تبھی وہ دوسری جانب بڑھی۔ باہر نکلتے ہی سے دوسرے پورشن سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف بڑھتے چلے گئے تھے، جہاں ہال میں نیم اندھیرا تھا، اور سپاٹ لائٹ کی روشنی میں ایک شخص اس کی طرف پشت کیے پیانو پر انگلیاں چلا رہا تھا، جو فضا میں نہایت دلکش دھن بکھیر رہا تھا۔ اس کی آواز پر مہر کی دھڑکنیں سست ہونا شروع ہوئیں۔ آج داؤد کو زبردستی حمزہ پارٹی میں لے آیا تھا۔ اس نے جانے کتنے عرصے سے پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ حمزہ کے اصرار پر اسے اس پارٹی میں آنا پڑا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد سے اس کی حمزہ سے کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، تبھی اس کے بار بار اصرار کرنے پر آیا تھا، اور آج بھی اس کا موڈ سخت خراب تھا۔
اور ان کے ایک ساتھی نے داؤد سے گانے کی فرمائش کی تھی جو ان کو منع کرنے لگا تھا۔ حمزہ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز داؤد، مہر کے لیے صحیح مگر ایک گانا تو گا دو۔ داؤد کو یاد آیا کہ مہر کو اس کی آواز کتنی پسند تھی، اس نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اس کے لیے گائے۔ اسے یاد آیا جب مہر اس سے گانے کی فرمائش کیا کرتی تھی اور پھر کتنی دیر اس کی آواز میں کھوئی رہتی۔ داؤد کی یادوں میں وہ لمحہ تازہ ہوا تھا جب ایک بار مہر نے اس سے کہا تھا، سنیے۔ مہر بھی اس کے دلربا لہجے میں کہنے پر داؤد قربان ہوا۔ سنائیے جانا۔ اسے فراختہ ہوتے مہر کی ہر ادا اب اسے نرالی لگتی تھی۔ اگر کبھی میں آپ سے دور چلی گئی تو میری یاد میں کون سا گانا گائیں گے؟ اس نے داؤد کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال دی تھی۔ میری جان، ایسی باتیں کر کے کیوں مجھے دکھ دیتی ہو؟ اس نے دکھ سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ بتائیں نا، تمہیں ایسا کیوں کر لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں گانے گاؤں گا؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر بھی ایسے نہ صحیح تو کیا پتہ اگر آپ گانا گائیں میری یاد میں تو شاید میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ اس نے کہیں کھوئے ہوئے کہا تو داؤد چونک گیا۔ مہر، کیا پتہ آپ کا گانا میرے دل کو چھو جائے اور میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ بتائیں نا، ایسا کون سا گانا گائیں گے آپ جسے سن کر میں خود کو آپ کے پاس آنے سے نہ روک پاؤں؟ داؤد نے اس کی ضد کو ایک گہری نظر سے دیکھتے گٹار پر دھن چھیڑی۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کریں؟ راہ دیکھے نظر رات بھر جاگ کر، پر تیری تو خبر نہ ملے۔ بہت آئی گئیں یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کے نہیں لانا تم ہی آنا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے مہر کو سوچتے گانا شروع کرتے پیانو پر دھن بکھیرنی شروع کی تھی۔ بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کے نہیں لانا تم ہی آنا۔ جیسے ہی یہ لائن بولتے آنکھیں کھولی تھی، اسے مہر نظر آئی جو ششدر سے اپنی جگہ کھڑی حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی انگلیاں وہیں تھمی تھیں اور ساتھ اس کی آواز بھی، مہر۔ ایک سرگوشی کی مانند مہر کا نام اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، وہ باہر کو بھاگی تھی اور وہ اس کے پیچھے۔ مہر، رک جاؤ، وہیں رکو، اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھانا۔ داؤد نے بھاگ کر پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ دونوں کی سانسیں تیز بھاگنے کی وجہ سے پھول چکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی تیز دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے، جو آج ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ اور دھڑکتی بھی کیوں نہ، آج وہ اتنے وقت بعد ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے پاس تھے، جہاں ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ کیوں، آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر تنہا گئی؟ کیا سزا دینے میں مزہ آتا ہے تمہیں؟ کیا کوئی خوشی ملی تمہیں؟ داؤد نے شدت ضبط سے سرخ بہتی آنکھوں سے مہر کو اپنے سامنے کر کے پوچھا، جس کی خود کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ جانتی ہو، ہر پل دردناک تھا وہ، جس پل میں نے تم نہیں تھی میرے ساتھ۔ تمہارے جانے کے بعد یہ جانا ہے تنہائی کی اذیت کیا ہوتی ہے، اپنوں کے روٹھ جانے سے اپنی جان جانا کیسا ہوتا ہے۔ خدا را، اب اس سزا کو ختم کر دو اور سونپ دو خود کو مجھے، تاکہ سنبھال کر رکھ سکوں تمہیں۔ وعدہ رہا یہ تم سے کہ اب ایک بار بھی گستاخی ہوئی مجھ سے محبت میں تو تمہارے ہاتھوں سے سزا لوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے جان لینا، میری اف بھی نہیں کروں گا، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر ایک لفظ پر ایمان لے آئی۔ آخر کب تک وہ دور رہتی اپنی محبت سے؟ آخر اس کا بھی تو خوشیوں پر حق تھا نا۔ دونوں کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے تو جانا ہی تھا، جب تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں رہی تھی تو میں وہاں رہ کر کیا کرتی؟ مہر نے خفگی سے شکوہ کیا تھا، جس پر داؤد نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور کہا، ایک تمہاری ہی تو جگہ ہے میری زندگی میں، مگر اس بات کا احساس مجھے تمہارے جانے کے بعد ہوا۔ زندگی کسے کہتے ہیں، مسکرانا کسے کہتے ہیں، اور جینا کسے کہتے ہیں، یہ تو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر سیکھا تھا، مگر تمہارے بعد روک کسے کہتے ہیں، زندگی اجڑنا کسے کہتے ہیں، اور کسی کو یاد کرنا کتنا تکلیف دہ ہے، یہ میں تمہارے جانے کے بعد سیکھ چکا ہوں۔ مگر یقین کرو یار، اس دل میں بہت درد ہوتا ہے۔ داؤد نے اذیت سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ داؤد کا چہرہ دیکھنے لگی، جو پہلے جیسا نہ رہا تھا، بہت بدل گیا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی، رنگ پیلا اور آنکھوں کے گرد حلقے، اس کا داؤد ایسا تو نہ تھا۔ کیا اس نے داؤد سے دور جا کر واقعی غلط کیا تھا؟ مہر سوچ کر رہ گئی۔ مگر اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، اپنی زندگی
سے اپنی پناہوں میں رکھوں گا چھپا کر، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اس نے مہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس نے خود بھی اس کے گرد ہاتھ باندھ لیے تھے۔ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے، باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ حمزہ پلان کے مطابق سب کو ہی بلا چکا تھا، جن میں حمزہ، رمشا، بوا، جنید، یحییٰ اور بچے بھی شامل تھے، اور ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ مہر سرخ پڑ چکی تھی ان سب کو یہاں دیکھ۔ جب اس کی نظر سامنے اٹھی تو اس کی نظریں یحییٰ پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے خامخواہ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ فوراً داؤد سے الگ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یحییٰ داؤد کو پسند نہیں ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلا تو وہ بھی خوش تھا۔ مطلب سب ملے ہوئے تھے، یہ سب کی ملی بھگت تھی۔ داؤد نے بھی اپنے اطراف پر غور کیا تو اسے کچھ ہی لمحوں میں سچائی معلوم ہو چکی۔ جنید، کیا تم جانتے تھے کہ مہر یہاں رہ رہی ہے؟ اس کی بات کے جواب میں صرف جنید سر جھکا کر رہ گیا۔ داؤد کو حیرت کا جھٹکا لگا ہوا۔ بوا، حمزہ، رمشا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے بھی سب جانتے تھے کہ مہر کہاں ہے، سوائے اس کے۔ بس ایک وہی بدھو انجان تھا، اور یہ سب دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا، مگر ضبط کا گھونٹ بھر کر رہ گیا، کیونکہ وہ مہر کا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا ہے تو مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مہر تمہارے ساتھ جائے تو اسے ہمارے گھر سے رخصت کروا کر لے جانا، اور یاد رہے تمہارے لیے ایک تحفہ بھی ہے۔ میں مہر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یحییٰ داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دیتا ہوا مہر کو لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ منہ کھول کر اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، جس کا منہ حمزہ نے بند کروایا تھا، چڑھاتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ جبکہ اس کو یوں چڑھاتے دیکھ داؤد حمزہ کے پیچھے لپکا تھا اور اسے مارنے کے لیے۔ خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھیں۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا مہر کو یحییٰ کے گھر داؤد اسے لینے آیا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں لمحے گن رہا تھا، جبکہ بچے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ آخر کو ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ گلمنے، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بار پریشی سے ملنا چاہتی ہوں، مہر نے سرخ آنکھوں سمیت باہر نکلتے ہوئے کہا، جس پر گلمنے اسے دیکھ کر رہ گئی کہ کیسے وہ ایک سگی ماں ہوتے ہوئے بھی بس ایک بار اسے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں کہتی تھی کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی؟ آخر وہ کیوں نہیں کہتی کہ بھلا ایک ماں بھی اپنے بچے سے الگ ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں وہ اپنی جان سے دستبردار ہو گئی تھی؟ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو آج گلمنے کو مل گیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس نرم دل لڑکی کو بنایا ہی اتنے پیار سے تھا، جو لوگوں میں محبتیں بانٹتی تھی، قربانیاں دیتی تھی۔ پھر بھلا وہ اس سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتی تھی؟ کیا میں مل لوں؟ مہر نے گلمنے کو سوچ میں گم دیکھ دوبارہ بے چینی سے پوچھا تھا، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، نہیں، تم نہیں مل سکتی۔ ایک دم صاف جواب پر مہر خاموش ہو کر رہ گئی تھی، اور اس نے دل محسوس کر قدم پیچھے کیے کھینچ لیے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ جائے گی، یحییٰ نے ایک دم سامنے آتے کہا، اور پریشے کو داؤد کی گود میں دیا، جو اچنبھے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر لالے، اس نے یحییٰ کو دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا، بس مہر، اب کوئی قربانی نہیں، پریشے تمہاری بیٹی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی بات پر داؤد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اور اس نے فوراً اپنی گود میں موجود پریشے کو دیکھا، جو بالکل اس کا پرتو تھی۔ وہی ناک، وہی آنکھیں، اور ویسا ہی گھورنا، بھلا وہ ایسے کیسے نہ پہچان پایا؟ میری بیٹی، میری پرنسس! اس نے فوراً اسے چٹا چٹ چوم لیا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ اسے رحمت سے نوازتا؟ وہ تو ایک دم بوکھلا اٹھا۔ مہر، یہ میری بیٹی ہے، میری داؤد کی پرنسس! اس کے پیر تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اور ہماری فکر مت کرو مہر، کیونکہ اب ہمارے گھر بھی ننھا مہمان آنے والا ہے، یحییٰ نے کہا، تو مہر نے بے یقینی سے گل کو دیکھا، جو شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اور کو تو تم بھول ہی گیا، بہادر خان کے ساتھ آتا زمارے مصنوعی غصے سے بولا۔ مہر نے فوراً لپک کر اسے پکڑا اور پیار کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے زمارے کو پیار کرتے یحییٰ سے پوچھا۔ سرپرائز! اس نے ایک لفظی جواب دیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہی اللہ کی قدرت ہے، جو بے شک بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھلا وہ مہر کو خوشیوں سے محروم کیسے رکھتا؟ آج اس کا آشیانہ مکمل ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھو سب! رمشا نے وہاں آتے سب کو اکٹھا کرتے سیلفی کے لیے فون سامنے کیا، جس پر سبھی ساتھ ساتھ ہو گئے تھے۔ سب فیملیز پوری ہو گئی تھیں۔ مہر نے جان نثار نظروں سے داؤد کو دیکھا، جو اپنی بیٹی کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں بھی مہر سے ملی تو اس نے دھیرے سے آئی لو یو کہا، جس کے جواب میں اس نے شکریہ کی سرگوشی کی تھی، جس پر دونوں ہنس پڑے۔ سے چیز
رمشا کے چلانے پر سب بچوں نے زور و شور سے چیز کہا اور یہ بنی تھی ایک یادگار فوٹو جو آگے جا کر سب کی یادوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے والی تھی۔ دی اینڈ۔ تو کیسا لگا آپ کو دوسرا بندھن ناول؟ اب آپ اپنا خوبصورت سا تبصرہ کمنٹس میں بتائیں اور اپنی رائے بتائیں کہ اگلا ناول کیسا ہونا چاہیے۔